اورنگ آباد کے دہلی گیٹ پر واقع ڈویژنل کمشنر کے دفتر کے سامنے ایم کے ریاستی صدر سید امتیاز جلیل کی قیادت میں 2 گھنٹے طویل احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے احتجاجی پوسٹر اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ امتیاز جلیل اور ایم کے دیگر اہم رہنماؤں نے اس موقع پر تقاریر کی۔ احتجاج کے دوران دہلی گیٹ کا راستہ سبھی طرف سے بند کر دیا گیا تھا۔ احتجاج کے دوران پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی اور بیریکیڈز لگا کر ٹریفک کو روکا گیا۔ احتجاج پرامن طریقے سے رہا اور امتیاز جلیل کی قیادت میں ایک وفد نے ڈویژنل کمشنر کو اپنی مطالبات کا میمورنڈم پیش کیا۔ ریونت ریڈی حکومت نے طلباء کے شدید احتجاج کے بعد گروپ 2 امتحانات کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے 7 اور 8 اگست کو ہونے والے گروپ 2 کے تحریری امتحانات کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ اب یہ امتحان دسمبر میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ گروپ 2 امتحانات کی نئی تاریخوں کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی وڈرا نے کانوڑ مارگ پر واقع دکانوں پر مالک کا نام لکھنے کے حکم کو تفرقہ انگیز ذہنیت کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس حکم کو فوری طور پر واپس لیا جانا چاہیے۔ محترمہ وڈرا نے یہاں کہا کہ ہمارا آئین ہر شہری کو اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اس کے ساتھ ذات، مذہب، زبان یا کسی اور بنیاد امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ دنیا بھر میں UN تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے جمعہ کو پروازیں منسوخ ہوئیں۔ بینکوں سے ہاسپٹلوں اور میڈیا آؤٹ لیٹس کی خدمات متاثر ہوئیں اور متعدد کاروباری اداروں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس خلل نے ہندوستان، ہانگ کانگ، برطانیہ، آسٹریلیا اور امریکہ سمیت کئی ممالک کے بڑے بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشن کو مفلوج کر دیا۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق ایوی ایشن کمپنی سپریم کورٹ نے کہا کہ دنیا بھر میں تقریباً 1,10,000 طے شدہ کمرشل پروازوں میں سے 1,390 کو منسوخ کر دیا گیا۔ ہندوستان نے بنگلہ دیش میں حکومت مخالف مظاہروں پر تبصرہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے اسے ملک کا اندرونی معاملہ قرار دیا۔ حالانکہ انہوں نے ہندوستانی شہریوں اور وہاں رہنے والے طلباء کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا عہد کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ نے گجرات میں 2002 کے فسادات کے دوران بلقیس بانو کے اجتماعی عصمت دری اور ان کے خاندان کے کئی افراد کے وحشیانہ قتل کے قصوروار 2 لوگوں کی عبوری ضمانت کی درخواست جمعہ کو مسترد کر دی۔ جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس PV سنجے کمار کی بینچ نے مجرموں رادھے شیام بھگوان داس عرف لالا وکیل اور راجو بھائی بابو لال سونی کی درخواستوں پر غور کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کی صداقت پر سوالیہ نشان لگایا گیا۔ گوپن پلی ٹھنڈا سے عوام کو ٹریفک مسائل سے نجات ملنے جا رہی ہے۔ گوپن پلی ٹھنڈا فلائی اوور کو چیف منسٹر ریونت ریڈی ہفتے کی صبح 11 بجے دن افتتاح کریں گے۔ کانگریس نے کہا ہے کہ وزیر خزانہ نرملا سیتا رامن 23 جولائی کو اپنا 7واں بجٹ پیش کریں گی اور انہوں نے اس سلسلے میں صنعت کاروں، بنکروں اور کسان تنظیموں سے بات کی ہے، لیکن ملک میں سب سے بڑا چیلنج بے روزگاری اور مہنگائی ہے۔ امیر اور غریب کے درمیان خلیج بڑھ رہی ہے اور اسے کم کرنے کے لیے ان کے ارادے واضح نہیں ہیں۔ کانگریس کی ترجمان سپریا شرنیت نے جمعہ کو یہاں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ بڑا بحران یہ ہے کہ ملک کی 1% آبادی کے پاس تقریباً نصف دولت ہے، جس کی وجہ سے غریبی اور دولت کے درمیان خلیج بڑھ رہی ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔